کہتے ہیں اونلی قرآن از انف فار اس، اور اس میں یہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ کتاب نازل کی جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے؟ کیا ان کے لیے کتاب کافی نہیں ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ میں بہت سارے ڈاؤٹس اور کنفیوژن ہیں، لیٹس ٹیکل دیم ون بائی ون انشاءاللہ۔ نمبر 1، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ریویلیشن اونلی مینز قرآن، یہ جو ریویلیشن مینز وحی میں قرآن آتا ہے، حدیث نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دیر آر 3 ٹائپس آف وحی۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے ایکسیپٹ فار وحی۔ یہ وحی مینز کہ اس پہ انسپریشن کی جائے، اس کے دل میں بات ڈالی جائے، او من وراء حجاب، یا پھر حجاب کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والمعراج پہ بات کی، او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ، یا کوئی رسول بھیجا جائے جو ان پہ حیات لائے، یعنی ان پہ پھر وحی کے، جیسے قرآن کی فارم میں۔ اس آیت میں 3 فارمز بیان کی جا رہے ہیں، ایک انسپریشن، دوسرا حجاب کے پیچھے، اور تیسرا کسی رسول کے تھرو آیات کی فارم میں۔ سو دا پوائنٹ از کہ وحی کی ایگزامپلز میں، وحی کی فارمز میں، یہ صرف ایک فارم نہیں ہے کہ قرآن کی آیات ہی وہی ہیں، رادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا اترنا اور وہ دین بن کے اترنا اور وہ بتانا، وہ وہی ہے۔ سیکنڈ ڈاؤٹ از میکنگ اٹ ویری بریف اینڈ شارٹ، کہ لوگ کہتے ہیں اونلی قرآن از انف فار اس، اور اس میں یہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ کتاب نازل کی جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے؟ کیا ان کے لیے کتاب کافی نہیں ہے؟ تو لوگ اس بیسس پہ انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا قرآن کافی نہیں ہے، ہمیں کیا حدیث کی یا اور چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو ان بیچاروں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ساق و سباق دیکھا کریں، کچھ پڑھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ سیکھ لیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آگے کیا بات ہو رہی ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں نازل کی گئی ہے۔ تو اس میں کانٹیکسٹ یہ تھا کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایون جنرل کفار بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں ڈسپائٹ آف شق قمر، یعنی مون کے 2 حصوں میں ٹوٹنا اور وہ سارا، آپ کچھ اور کام کریں کہ جیسے آپ آسمان پہ چڑھیں اور کتاب لے کے آئیں، یا اوپر سے آسمان سے کوئی دروازہ کھولے اور آپ کو فرشتے آ کے نازل ہوں آپ پہ اور آپ کو کتاب دیں، اور اس طرح کہ ہمیں کوئی ان یوزول چیزیں کر کے دکھائیں، ہمیں کوئی معجزات دکھائیں تاکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نبی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے ایز اے معجزہ، ایز اے میریکل اٹ سیلف، جو ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے سائنٹیفک میریکلز، قرآن کے لنگوسٹک میریکلز، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہم اس کو سبحان اللہ کس اینگل سے بیان کرتے ہیں؟ قرآن میں تو خود آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ اس ذکر کو نازل کیا قرآن کو تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ اور حدیث کیا ہے؟ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو ایکسپلین کریں، تو اگر وہ سیوڈ نہیں ہے تو پھر ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دا قرآن؟ قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ یعنی کتاب تو قرآن ہے، تو حکمت کیا ہے؟ تمام صحابہ، مفسرین، ہمیشہ سے لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں، اور علماء جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا بتایا کہ وہ حکمت سے مطلب حدیث ہے۔ تیسرا ڈاؤٹ، قرآن از ایور پروٹیکٹڈ، کہ صرف قرآن ہی پروٹیکٹڈ ہے، حدیث کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ آیت کوٹ کرنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، سورہ حجر آیت نمبر 9۔ تو بات یہ ہے کہ الذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
یہاں پہ الذکر سے مراد پورا کا پورا دین ہے، وحی ہے، اور وحی سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں۔ چوتھی چیز یہ کہنا کہ حدیث ایڈز اور سبٹریکٹس نتھنگ ٹو اور فرام ریلیجن۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہم کیسی بات کر دیتے ہیں؟ مجھے اب یہ بتائیں، قرآن میں یہ تو ذکر ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز شروع کس طرح سے کرنی ہے؟ کیا ہمیں اس کا علم ہے؟ نماز اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے، استغفر اللہ سے شروع کرنی ہے، سجدے سے نماز شروع کرنی ہے، رکوع سے شروع کرنی ہے، تحیات تشہد میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یعنی کس طرح سے نماز کے لیے وضو، ہم نے وضو ایگزیکٹلی، وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے، وضو کے نلیفائرز کیا ہیں، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں کیا کیا قرآن میں ہے؟ قرآن میں مصارفین زکوٰۃ تو ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ اتنے % زکوٰۃ دو۔ قرآن میں سبحان اللہ حج کے ارکان سارے مینشنڈ ہیں کیا؟ یعنی قرآن میں تو ہمیں بیسک احکامات دے دیے گئے، ہاں کچھ کی ڈیٹیلز میں اللہ تعالیٰ گئے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے جس سے ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا، تو ان کے لیے ایک انویٹیشن ہے بڑی پیار محبت سے، اور وہ یہ کہ میں آپ کو اپنے گھر پہ انوائٹ کروں گا کھانے کے لیے، آپ نے آنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو گدھے کے پائے کھلاؤں گا، اور چیل کے ٹکے کھلاؤں گا، اور کتے کا جو ہے کڑھائی کھلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پھر کھانا ہے انشاءاللہ، بسم اللہ پڑھ کے، بڑا لذیذ ہوگا، اس میں بالکل مسالے اور بڑے مزے کا اس کو بناؤں گا، آپ نے وہ کھانا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ آپ کیا کھلا رہے ہیں، آپ گدھا اور کتا اور چیل، تو میں کہوں گا بھئی آپ تو قرآنسٹ ہیں، آپ تو صرف قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ تو قرآن میں حرام ہی نہیں ہے، گدھا اور کتا تو قرآن میں حرام ہی نہیں ہے، اور چیل کا منع ہی نہیں ہے، یہ تو احادیث میں ہے۔ سو پلیز بسم اللہ کریں اور انجوائے دا میل، بسم اللہ ماشاء اللہ، ہیو اے بوفے، ایٹ ود سم میو اینڈ سیلڈ۔ یعنی سبحان اللہ، اگر میں یہ چیزیں بیان کرنا شروع ہو جاؤں کہ کیا کیا چیز قرآن میں موجود نہیں اور ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے، نکاح کے مسائل، ہر چیز، میاں بیوی کے تعلقات، وہ سب چیزیں، نیٹی گریٹیز کی بات کر رہا ہوں میں، مہر کتنا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں سبحان اللہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ 5th پوائنٹ جو ان کا ہے کہ what if حدیث seems to be illogical اور irrational، اس حدیث کے بارے میں کیا کریں؟ تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کس کی لاجک پہ ہم فیصلہ کریں کہ حدیث لاجیکل ہے، ریشنل ہے؟ کوئی چیز مجھے کو لاجیکل لگتی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے لاجیکل اللاجیکل لگتی ہو، کوئی چیز آپ کو irrational لگتی ہو، مجھے ریشنل لگتی ہو، اور ہر انسان کی مینٹل فیکلٹیز مختلف ہیں، جیسے ہماری لمیٹیشنز ہیں، جیسے ہماری سننے کی لمیٹیشن ہے کہ ہم فار ایگزامپل ہم 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے بیچ میں سن پاتے ہیں، نہ 20 ہرٹز سے کم اور نہ 20,000 ہرٹز سے زیادہ سن پاتے ہیں۔ ڈاگ کی اور ہے، ایلیفنٹ کی اور ہے، بیٹ کی بہت زیادہ ہے، وہ 1,20,000 ہرٹز تک بیٹ سن پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری وائسنگ کی بھی ڈفرینٹ ہے، 85 ہرٹز سے لے کے 1100 ہرٹز تک ہم بول پاتے ہیں، اس سے آہستہ اور اس سے تیز نہیں بول پاتے۔ سو ہر بندے کی لمیٹیشن ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے، اس کی جو ویزیبل لائٹ ہے، جو اسپیکٹرم ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہے، اراؤنڈ 330 سے لے کے 780 تک کے بعد بیچ میں ہم ویزیبل لائٹ دیکھ پاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈز، اور اس کے بعد ٹی وی ریز، اے ایم کی ریز اور ریڈار کی ریز ہم نہیں دیکھ پاتے، نہ ہم ان کو پراپرلی آبزرو کر پاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کیٹس کی ڈفرینٹ ہیں اور اینیملس کی ڈفرینٹ ہیں۔ ہمارا ایون مینٹل فیکلٹیز، ہمارا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے، کچھ لوگوں کا 100 ہوتا ہے، کچھ کا 118 ہوتا ہے، کچھ کا 121 ہوتا ہے، کچھ کا 132، کچھ 143، کچھ کا 184 جو جینیس ہوتے ہیں، جو تھوڑے لیسر جینیس ہیں، ان کا 143 ہوتا ہے۔ سو کس کی لاجک پہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنا شروع کریں گے؟ واٹ از دا کرائٹیریا؟ ایون آئنسٹائن نے بھی کہا کہ وہ جو ایک ان کی تھیری ہے اباؤٹ اسٹیشنری اور اسٹیٹک یونیورس، جس میں انہوں نے کہا کہ دا یونیورس از اسٹیشنری بٹ اٹ واز which was a model proposed by Albert Einstein in 1917، بٹ اس کے بعد انہوں نے اپنے سے رجوع کیا۔ پہلے انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے اپنی فیکلٹیز کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد سمجھا غلط ہے۔ تو ہم کس انسان کو ایگزیم اور اینکر بنائیں گے کہ آپ کی لاجک کے بیس پہ ہم یہ ججمنٹ کریں گے؟ there is nothing۔ اصل چیز بات ہے کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمارا دین ہے جو
انفیلیبل ہے. یہ ہمارا دین ہے جو فلالیس ہے. اور دین کو اوتھینٹک سورسز سیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اللہ کے نبی نے عمل کیا اور صحابہ کرام نے ان سے سیکھا, اور تمام جنریشن سلف صالحین سے ہم تک پہنچا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.